اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے مضامین کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ پہلے 3 رکوع جو ہیں ان کے اندر جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ تمہیدی ہدایات ہیں، چونکہ آگے 2 اہم مضامین سورہ مبارکہ کے اندر آنے والے ہیں۔ ایک تو اہل کتاب کا جو گروہ نصارہ ہے ان سے خطاب ہے اور ان کے سامنے دعوت ہے، اور دوسرا مومنین کے لیے سورہ آل عمران کا پورا اگلا نصف آخر جو ہے اس کے اندر مسلسل ہدایات ہیں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، کہ دین کا جو اہم جز ہے وہ اقامت دین ہے، کہ دین کو اجتماعی معاملات کے اندر قائم و نافذ کرنا، اور وہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے۔ تو غزوہ احد کے حوالے سے وہ ہدایات ہمارے سامنے آئیں گے، تو اس لیے یہاں جو ہے یہ 3 رکوع میں تمہیدی گفتگو ہے جس میں بہت اہم ہدایات ہیں۔ پچھلے رکوع میں اہم ترین ہدایت ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم آیات ہیں اور دوسری متشابہ آیات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جن کے احکام، جن کے مضامین اور مفاہیم بالکل واضح ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں بالکل یہ کلیئر ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی آیات ہیں جن کا کوئی دوسرا معنی مفہوم نہیں نکلتا، جبکہ متشابہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اول تو معنی مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتے، اور اگر ہیں تو ایک زمانے میں خارج کے حالات کے لحاظ سے کچھ معنی مفہوم دیتی ہیں اور آگے جا کے پھر کچھ اور دیں گی، چونکہ قرآن مجید جو ہے پوری قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو سچے ایمان والے ہیں، جو ایمان کے اندر اور علم کے اندر محکم ہیں، وہ تو ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو محکم آیات ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے، تو وہ لگے رہتے ہیں کہ متشابہ آیات کو کوئی نہ کوئی معنی مفہوم پہنائیں اور خواہ مخواہ کا کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہیں اور اس کی وہ تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں جس کی تعویل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح اب اس رکوع کے اندر بھی کچھ مزید اہم باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی وہ جو اصل چیز جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں وہ دنیا کا مال و دولت ہے اور اپنی اولاد ہے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری انسانیت الا ماشاء اللہ اسی جد و جہد میں، اسی دوڑ میں، اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے کہ ہماری اولاد سیٹل ہو جائے اور ہمارے پاس اتنا مال و متاع ہو جائے کہ ہم جو ہے بہت ہی فیسیلیٹیٹڈ لائف جو ہے وہ گزارتے رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ مال اور اولاد ان کے تو ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہ کافروں کے لیے صورتحال ہے۔ اگر جو ہے وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں تو وہ مال کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ اس سے کئی گنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، لیکن یہ نعمتیں تب بنتی ہیں جب اس کے ساتھ ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے، ایمان کی توفیق ہو اور وہ آپ کے پاس ہو، تو پھر آپ ان کا استعمال اس کے مطابق کریں گے کہ یہ سراسر فائدہ دینے والی ہوں گی۔ اور اگر انسان ایمان سے خالی ہو اور دولت کی بھرمار ہو اور اولاد بھی بڑی سیٹلڈ ہو تو وہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ایمان کے بغیر مال و دولت اور اولاد کی سیٹلمنٹ ہو بھی جائے تو کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب کی سب چیزیں اس کو آگ میں لے جانے والی ہوں گی۔ جیسے مثال بیان فرمائی کدأب آل فرعون، جیسے معاملہ ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یعنی کتنی بڑی سلطنت فرعون کی ہمارے سامنے تاریخ میں بیان کی جاتی ہے،
اور اسی طرح ان سے پہلے کتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام، تو یہ ساری قومیں جو ہے وہ گزرتی چلی گئیں اور اپنے اپنے زمانے کی یہ سپر پاورز تھیں اور بڑی ہی ایلیٹ کلاس تھیں، لیکن ان کے پاس بڑے وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، تو تباہ و برباد کیوں ہوتی چلی گئیں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد اور مال ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ دنیا میں آ گئی ایک نمونے کے طور پر تو کچھ بھی کام نہیں آیا، تو ان کو بطور نمونہ پیش کیا گیا کہ ایسا ہی آخرت میں بھی جو لوگ کافر ہیں، کفر کے رستے پر ہیں، ان کے ذرا بھی مال اور اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ چونکہ آگے جو دو مضامین اہم والے اس کے اندر آنے ہیں، وہ سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، ان کے سامنے دین کی بات کھول دی جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ دین کی طرف آتے نہیں، اسلام قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اپنی دولت اور اپنا مال اور اپنی اولاد بڑی عزیز ہے اور وہ جاؤ حشمت نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ایسے ہی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ بڑا بھاری گزرتا ہے ایمان والوں پر۔ کیوں؟ چونکہ اس میں مال اور جائیداد کی اور اولاد کی قربانی دینا پڑتی ہے، تو اس لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیاری کی جا رہی ہے کہ اصلاً کیا ہے کہ اگر کفر کے راستے پر ہیں تو یہ مال اور اولاد بالکل کام آنے والی نہیں ہے، جیسے آل فرعون کے کام نہیں آئی اور ان لوگوں کے کام نہیں آئی جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ وہ جو لوگ کافر ہیں وہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے اور تم لوگ ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ یعنی کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مغلوب کر دیں گے اور پھر قیامت والے دن تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے چونکہ غزوہ بدر ہو چکی تھی، تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے دو گروہوں میں جب وہ باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، تو لڑنے میں ظاہر جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا جو ہے وہ کافر تھا اور وہ ایک دوسرے کو کھلی آنکھوں سے دو چاند دیکھ رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی غزوہ بدر پہلے ہو گئی تھی جس میں 1000 کا لشکر کفار کا تھا اور بڑے ساز و سامان سے، اسلحے سے پوری طرح لیس تھے، اور جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 313 تھی اور کوئی جنگی تیاری سے نہیں نکلے تھے اور بہت کم جو ہے ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا کی، تو اس کے لیے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھوں کفار کو مال و دولت والے اور بہت بڑے اسلحے والے ہونے کے باوجود ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے مال و دولت کام آنے والے نہیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، خوشنما بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت مرغوب چیزوں کی عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور ڈھیروں، المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ڈھیروں جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور گھوڑے جو کہ بڑے نشان زدہ ہیں، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ارشاد فرما دیں، اور ہمیں اس پہ واضح رہنا چاہیے کہ جو آج انسانوں کو اس کے ساتھ محبت ہے، تو یہ یقین رکھیے کہ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہیں، اور ان شہوات کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کی محبتیں انسان کے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے اور طریقہ کار بتا دیے۔ تو ان محبتوں میں جو ترتیب بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ عورتوں کی محبت ہے، پھر بیٹوں کی محبت ہے،
اور پھر خزانے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے، یعنی مال و دولت اس کی محبت ہے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، جو کہ اس وقت کی بہترین تیز ترین سواری ہوتی تھی۔ آج آپ اس کو برانڈڈ گاڑیاں جو ہیں اس کے سینس میں لے لیں کہ بہترین سواریاں، ان کی بھی محبت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، اور آج ان کو تھوڑا اور آگے جو ہے وہ اگلے ایڈوانس لیول پہ لے لیجئے، انہی کھیتیوں سے، انہی سے جو پیداوار آتی ہے اسی سے انڈسٹریز ہیں اور مارکیٹیں ہیں اور پورا آپ کا بزنس اور پورا سیٹ اپ اسی سے چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ کل فرما دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس چیز کے بارے میں جو اس سے بہتر ہے، کہ یہ محبتیں تو ہیں انسان کے اندر اور انسان پوری زندگی ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور دوڑ میں بھی لگا رہتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ اس سے بہتر چیز بھی ہے اور اس سے بہتر راستہ بھی ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش ان کے اندر رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں پاک دامن ان کی ازواج ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ یعنی یہاں یہ جتنی نعمتیں بھی ہیں جن کی محبت انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے، اگر انہی کے پیچھے ہی ساری زندگی دوڑ لگاتے رہیں، جیسے آج انسانوں کی اکثریت دوڑ لگا رہی ہے، الا ماشاء اللہ کہ تقوی والے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ چیزیں آپ کو اتنی دیر فائدہ دیں گی جتنی دیر موت نہیں آتی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ فرمایا اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر یہ نعمتیں بھی اور اس سے کہیں بڑھ کر وہ ملنے والی ہیں جو ہمیشہ ہمیش رہیں گی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ جس عمر میں بھی اب ہم ہیں، اگر بچے بھی ہوں تو وہ بھی 60-70 سال بعد کیا ہوں گے، اور جس عمر میں ہم ہیں ہماری جو ہے 15-20 سال کے بعد کیا حالت ہوگی، کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ تو وہ انعام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے بہترین باغات ہیں جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ جو یہاں آپ زیادہ زیادہ 30-40 سال فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح پاک دامن وہاں بیویاں ان کے لیے ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی، کہ اہل جنت کو جو ہے جب یہ اعلان سنایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اب تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ پاک یہ فرما دیں کہ میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا اور جو کچھ میں نے دے دیا یہ کبھی بھی تم سے لیا نہیں جانا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب وہ تقوی کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جس نے یہ ویولائز کر لیا کہ میرے پاس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت بھی آ جائے، جن کی محبت مجھے کھینچے چلے جا رہی ہے، تو وہ بھی الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی، اور اس کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ پھر فوراً پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا، اور پھر آگے سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جائز حد تک ان چیزوں کا استعمال کرنا وہ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ شریعت نے بالکل انسانوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ آپ اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، جو جائز راستے ہیں وہ شریعت نے کھولے ہیں، بلکہ ان کے اندر ثواب بھی رکھا ہے۔ اسی طرح جو باقی خواہشات ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں، ان کو جائز ذرائع سے استعمال کرنا اور جائز اور اس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا اور استعمال کرنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح باقی سواریاں اور تجارت اور کاروبار، ہر ایک کے لیے لیمیٹیشنز مقرر ہیں، ان حدود کے اندر اگر رہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنتی ہیں۔
تو وہ لوگ کہ جو اس راستے کو پکڑتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، کہ آئے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد اب ان کی خوبیاں آ رہی ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ان کے اندر ہوں گی، تو وہ متقی لوگ ہوں گے، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، کہ ٹیمپٹیشن تو بڑی ہے، جب کھڑے ہوں گے اور لمبی سی گاڑی پاس سے گزرے گی تو دل یقیناً اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ جو اللہ پاک نے جائز وسائل دے رکھے ہیں، اس میں موٹر سائیکل افورڈ کرتے ہیں، یہ چھوٹی گاڑی، اسی پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے، اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ چلتے رہنا، یہ صبر ہے۔ اور ادھر ادھر سے جو چیزیں نظر آئیں اور شیطان ان کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے اور اکسائے کہ تم بھی یہ حاصل کر سکتے ہو، اگر رشوت لے لو یا یہ بینک سے گاڑی نکلوا لو یا سود والے کام میں پڑ جاؤ، تو اٹریکشن تو ان میں ہے، لیکن جو لوگ صبر سے صراط مستقیم پر قائم رہیں وہی متقی ہیں۔ اگلی ان کی صفت ارشاد فرمائی والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سچے ہیں قول و فعل کے اندر، معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ والقانتین، اور دوسرا یہ اگلا ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ حکم بجا لانے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے کہ تھوڑے آپ کے پاس ہیں وسائل یا زیادہ ہیں، اسی پرپورشن سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہی متقی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اختیار کرنے کے بعد وہ کسی غرے میں نہیں آتے کہ ہم تو بڑے متقی ہو گئے، بلکہ اگلی صفت کیا ہے، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ پنجگانہ نماز تو الگ فرض ہے، لیکن یہ وہ خوبیاں ان لوگوں کی بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا کرے گا کہ وہ چیزیں جو ان کے دلوں کے اندر مزین ہیں، ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں کم ہوگی، اور آخرت کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ان کے دلوں کے اندر اس جگہ کو ریپلیس کرتی چلی جائے گی، اور جو ان کا ہر وقت دل جو ہے وہ بڑی بڑی ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں اٹکا رہتا ہے، تو ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی کہ ان کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی صبر کرنے والے، سچائی اختیار کرنے والے، ہر حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے، اور سحری کے اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگنے والے اور استغفار کرنے والے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اصل میں راستہ ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور اہل علم جو ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قائمًا بالقسط، وہ انصاف کے اوپر قائم ہے اور اس کو قائم رکھنے والا ہے، اور یہی ٹارگٹ جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی دیا گیا کہ یہ صفت اولو العلم کی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ دوبارہ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ہے اس کا نام اسلام ہی ہے، اور پیغمبروں کو ماننے والے، ان کی بات کو تسلیم کرنے والے ہی ہر زمانے میں مسلمان کہلاتے رہے، اور اس امت کا نام بھی مسلمان ہی ہے۔ اس دین کے علاوہ جو ہے کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ان کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ جب آ گیا ان کے پاس علم آپس کی باہم ضدم ضدہ سے، یعنی جو پہلے امتوں میں اختلاف ہوتا رہا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو کوئی علم نہیں پہنچا یا ان کو جو ہے وہ بات واضح نہیں ہوئی، بات واضح ہوتی تھی۔ انسانوں کی جو آپس کی ضد ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لیڈ کروں، میں آگے نکلوں، جس کو کہتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ،
اسی نے ان کو اختلافات میں ڈالا اور اسی اختلافات کا پہلی امتیں بھی شکار ہوئیں، اور آج ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم جو ہے اس امت کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح اختلافات میں پڑ گئی۔ اصل دین کو چھوڑ کے اختلافات میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپس کی باہم زدم زدہ کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یعنی جو احکامات آئے ہیں ان کے اوپر وہ چل پڑے، اور یہ دنیا کی ساری آسائشیں جو ہیں ان کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کرتے رہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے تو میں اپنا چہرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکا رہا ہوں اور سارے احکامات مان رہا ہوں، اور وہ لوگ جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور وہ جو ان پڑھ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہود و نصارہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ انڈیا والے، یہ چائنا والے اور کتنی قومیتیں ہیں کہ جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، سب کے لیے ایک ہی دعوت ہے۔ کیا ہے؟ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یہ صراط مستقیم تم بھی اختیار کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اس اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس وہ ہدایت پا گئے۔ ہدایت پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اس شریعت پر ایمان لے آئیں، اسلام کو اختیار کر لیں، اور یہ جو دنیا کی چیزیں انسانوں کے دلوں میں مزین ہیں ان سے پیچھے ہٹیں، آخرت کو پہلی فوقیت دیں، پہلے درجے پہ لے آئیں، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو سوائے اس کے نہیں کہ آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینے کی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر جو اہم ترین مضامین ہمارے سامنے آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، گاڑیوں کی محبت، کاروبار کی محبت، اور انڈسٹریز اور جتنی چیزیں آپ کی اس میں آتی ہیں ان کی اٹریکشن دل میں رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے راستہ بتا دیا اور واضح کر دیا کہ جو انہی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہے گا وہ اس کے مال و دولت اور اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جو تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کر دیں، وہ راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ابدی نعمتیں عطا فرما دے گا آخرت کے اندر کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بہترین گارڈنز، ریزیڈنشل گارڈن عطا کرے گا جس میں بہترین پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں آج تم لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ہدایات کو ہمیں یاد رکھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔